1310 سے 1320 عیسوی کے درمیان میں ایک مغل سردار تاج محل نے درہ یرخون کے راستے سے چترال پر حملہ کیا اور چترال سے بوروغل تک دریائے چترال کے بائیں کنارے پر سارے علاقے کو تخت و تاراج کرتا ہوا شندور کے راستے گلگت پہنچا۔ وہاں کے حکمرانوں نے اس کی تابعداری کی اور ترخان حاکم گلگت اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی حکومت پر بدستور برقرار رہا۔ اور اس حملے کا بڑا اثر یہ ہوا کہ تاج محل چونکہ اسماعیلی مسلک کا داغی تھا، مستوج اور گلگت کے لوگوں نے حاکم گلگت کے ساتھ متفق ہو کر اسماعیلی مسلک قبول کر لیا۔ تورکھو اور مونکھو کے علاقوں میں بدستور سومالک کی حکومت قائم رہی۔ سومالک کے اجداد بھی حکمران تھے اور اس کی اولاد بھی، اور یہ کھو قوم کا پہلا اور آخری حکمران تھا۔ حشمت اللہ خان کے مطابق گلگت میں ترخان راجہ کی حکومت کے دوران تاج محل نے بدخشان سے حملہ کیا تھا اور چترال، یسین اور پنیال کو فتح کر کے گلگت پہنچ گیا تھا، اور تاج محل نے اپنے ایک جرنیل کو جس کا نام شاہ رئیس تھا چترال میں گورنر مقرر کیا۔ ہولسورتھ کے مطابق گلگت اور یسین کے لوک کہانیوں میں تاج محل ایک اہم کردار رہا ہے، جس کو یرکند اور بدخشان کا وارث شدہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے حملے کی تاریخ شومبرگ نے 1620 عیسوی لکھا ہے اور حشمت اللہ خان نے اس سے 300 سال پہلے اندازہ لگایا ہے، یعنی 1320 عیسوی۔ لیکن تاج محل کا ذکر چترال کے لوک روایات یا تحریری ریکارڈوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ ناصر تاج محل کی طرف سے چترال میں بطور گورنر مقرر ہوا تھا، اور اسی دوران یعنی 1320 عیسوی میں شاہ نادر نام کے ایک اور غیر ملکی جنگجو سردار نے چترال کے شمالی حصہ بوروغل کے راستے چترال پر حملہ کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ اس کا لقب رئیس تھا، چنانچہ اس نسل کے تمام حکمرانوں کو رئیس کہا جاتا ہے۔ یہ سردار کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ صرف اس قدر معلوم ہے کہ وہ شمال کی طرف سے چترال پر حملہ آور ہوا تھا۔ شاہ رئیس اور شاہ نادر رئیس دو الگ الگ کردار ہیں، کیونکہ ہولسورتھ یہ بات سمجھنے سے اپنے آپ کو قاصر پاتے ہیں کہ غلام مرتضیٰ اور دوسرے مورخین نے شاہ رئیس کا نام بدل کے شاہ نادر رئیس کیسے رکھا۔ اس کی اولاد میں جو رئیس حکمران 6 نسلوں تک چترال پر حکومت کی، ان کے نام اور تاریخیں کہاں سے لیے، اور چترال کے رئیس خاندان کا جو شجر نسب 1941 میں ناصر الملک کی ہدایات پر زبانی روایات کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا تھا، اس میں شاہ رئیس کا نام شامل نہیں ہے۔ اس میں شاہ نادر رئیس کو رئیس خاندان کا بانی تصور کیا گیا ہے، اور غلام مرتضیٰ نے اپنے تاریخ چترال میں اسے ترکمانی سردار کہا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ وہ بدخشان یا یرکند کا باشندہ تھا۔ یہ اس لیے خیال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے خاندان اور بدخشان کے حکمرانوں کے گہرے تعلقات تھے۔ بعضی یورپین مورخین کا خیال ہے کہ وہ دراصل بلتستان اسکردو کے میکیاپن خاندان کے حکمرانوں میں سے تھا۔ اس خاندان کی حکومت گلگت اور غزر میں کافی عرصے تک رہی ہے، لیکن بعضی مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ نادر حکومت یرکند کی طرف سے گورنر مقرر ہو کر آیا تھا، کیونکہ چترال کو فتح کرنے کے بعد اس نے یرکند کے چینی حکمرانوں کی ماتحت رہ کر چترال پر حکومت کی تھی۔ اس خاندان کے متعلق والیان بدخشان اور میر ہنزا کے دعوے کے مطابق وہ سکندر اعظم کی اولاد تھے، اور ہنزا کی میران خود کو بدخشان کے رئیس نسل سے بتاتے ہیں۔ لوگ روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاہ نادر رئیس نے 1320 عیسوی میں چترال پر حملہ کیا۔ اس نے شمالی چترال میں سومالک خاندان کے حکمرانوں سے حکومت چھین لینے کے بعد جنوب میں کیلاش کافروں پر بھی یلغار کی۔ اس وقت لوئر چترال میں بل سنگھ نام کا ایک کیلاش حکمران تھا۔ وہ بہادری سے لڑتے ہوئے مارا گیا، اور رئیسوں نے کیلاشوں کو زبردستی مسلمان بنایا اور باقیوں کو اپنے مذہب و رسوم پر اس لیے رہنے دیا کہ وہ جزیے کے طور پر ٹیکس دینے کے پابند رہیں گے۔ شاہ نادر رئیس چترال کا پہلا مسلم حکمران تھا۔ اس نے چترال خاص کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنایا تھا۔ رئیس دور اقتدار کے آغاز کے بعد بھی کچھ عرصے تک مونکھو اور تورکھو میں سومالک کے بیٹے حکومت کرتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی قوت ختم ہوتی گئی، اور بلا آخر وہ رئیسوں کے سامنے شکست کھا گئے۔ شاہ نادر رئیس نے کسی بڑی فوج کے ساتھ چترال پر حملہ نہیں کیا تھا۔
ان کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت شمالی علاقوں میں بڑی حد تک اسلام پھیل چکا تھا اور وہاں کے مسلمان باشندوں نے غیر مسلم حکمرانوں کے مقابلے میں ایک مسلمان حملہ آور کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ نادر رئیس 21 سال چترال پر حکومت کی، یعنی 1320 سے 1341 تک۔ اس کے بعد جان رئیس 1341 تا 1356 تک چترال پر حکومت کی۔ اس کے دور میں کب کیا ہوا اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن 1356 میں جان رئیس کی وفات کے بعد خان رئیس تخت نشین ہوا۔ تاریخ چترال کے مطابق تیسرے رئیس حکمران خان رئیس نے مہمان نوازی اور دوستی کا جھانسا دے کر کھو حکمران یری بیگ کو کاکلشٹ کے خاندان کے مقام پر، جہاں آج کل بوائز ڈگری کالج موجود ہے، وہاں دھوکہ دہی سے قتل کروا کر ان علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ خان رئیس کے ملکوں پر قبضے کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بظاہر کھو حکمران یری بیگ سے خوشگوار تعلقات قائم کیے اور خفیہ طور پر یہاں کے بعضی بااثر لوگوں سے رابطہ کر کے انہیں اپنی حمایت میں کرنے کے بعد خان رئیس نے یری بیگ کو پولو کھیلنے کے بہانے بونی مدعو کیا اور اس کی خوب خاطر تواضع کر کے اپنی طرف سے مطمئن کر دیا۔ دوسرے سال پھر پولو کھیلنے کے لیے یری بیگ کو خاندان جنالی بلایا اور ایک شخص کے ذریعے انہیں مروا ڈالا۔ یری بیگ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خان رئیس مولکھو اور تورکھو پر حملہ کر دیا۔ چونکہ اس علاقے کے بہت سے لوگ خفیہ طور پر خان رئیس سے ملے ہوئے تھے، اس لیے معمولی مزاحمت کے بعد انہوں نے مولکھو اور تورکھو کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد یری بیگ کے خاندان کے لوگوں کو چن چن کر قتل کر دیا اور جو باقی بچے انہیں قید کر لیا گیا۔ اسی طرح پورے چترال پر رئیس حکمرانوں کا قبضہ ہو گیا اور سومالک کے خاندان یعنی کھو حکمرانوں کا مکمل صفایا ہو گیا۔ رئیسوں نے تورکھو اور مولکھو پر قبضہ کرنے کے بعد ان علاقوں میں اپنی طرف سے حاکم مقرر کیے اور رئیسوں کے قبضے میں جانے کے بعد مولکھو کی مرکزی حکومت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک انتظامی اکائی یا صوبے کی ہو گئی، جس پر کبھی مقامی اور کبھی باہر سے گورنر مقرر کیے جاتے۔ تاریخ کے بہت سے اتوار ایسے بھی گزرے ہیں جب تورکھو اور مولکھو پر بیک وقت ایک ہی حاکم یا گورنر مقرر ہوا کرتا تھا۔ بعضی اوقات خود رئیس خاندان کے افراد بھی مولکھو کے حاکم رہے ہیں۔ لوک روایات کے مطابق خان رئیس نے گلگت کے حکمران کی بیٹی ہاشم بیگم کو اپنے بیٹے کے لیے طلب کیا تو حکمران گلگت نے نہ صرف اپنی بیٹی چترال روانہ کی بلکہ پنیال کا علاقہ جو گلگت میں ہے اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دیا۔ تب سے پنیال چترال کے قبضے میں تھا۔ خان رئیس نے 1356 تا 1420 تک چترال پر حکومت کی۔ اس کے وفات کے بعد شاہ کرم رئیس نے 1420 تا 1458 عیسوی تک چترال پر حکومت کی۔ اس کے بعد شاہ نظام رئیس 1458 تا 1491 تک اور شاہ اکبر رئیس 1491 تا 1520 تک اور شاہ ناصر رئیس 1520 تا 1531 تک اور شاہ ناصر رئیس 1531 میں تخت نشین ہوئے اور 1574 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ روایات کے مطابق شاہ ناصر رئیس کا چھوٹا بیٹا تھا جو اس کے انتقال کے بعد تخت کا حقدار تھا، لیکن شاہ محمود رئیس نے اسے قتل کر کے یا برطرف کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا اور 1574 سے 1590 تک چترال پر حکومت کی۔ شاہ محمود رئیس 1590 میں شاہ محترم شاہ کٹور اول اور اس کے بھائیوں کے چترال پر یلغار کے بعد مقابلے کی ساکت نہ پا کر بدخشان کی طرف فرار ہو گیا۔ 1595 عیسوی میں محترم شاہ کاٹور اول کے رئیسوں پر حملے کے وقت لاچن بیگ نامی ایک شخص رئیس حکمرانوں کی طرف سے مولکھو اور تورکھو کے حاکم تھے اور ان کا قلعہ مولکھو کے علاقہ سخت کے دینو ڈوگ کے مقام پر تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک بہادر اور جنگجو آدمی تھے۔ 1995 عیسوی میں جب محترم شاہ کاٹور اول نے رئیس حکمران شاہ محمود رئیس کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ان کا تختہ الٹنے کے لیے میدان میں آ گئے، اس وقت محترم شاہ کاٹور اول مولکھو کے زائنی نغور میں مقیم تھے۔ ان کا پہلا ٹکراؤ لاچن بیگ سے ہوا۔ اس معرکے میں لاچن بیگ شاہ کاٹور اول کے ایک بہادر جنگجو فرہاد کے ہاتھوں سخت کے دینو ڈوگ کے مقام پر
قتل ہوئے، اور جس جگہ لاچین بیگ قتل ہوئے تھے وہ جگہ آج بھی کھوار زبان میں لاچین مرینی کے نام سے مشہور ہے۔ فرہاد کا تعلق مونکھو سخت کے دشمنے قبیلے سے تھا۔ محترم شاہ کٹور اول چترال پر قبضہ مکمل کرنے اور مہتر بننے کے بعد فرہاد کو ان کی اس بہادری اور خدمت کے صلے میں لاچین بیگ کی مونکھو سخت میں واقع جائیداد بطور مہربانی عطا کی اور یہاں کے حاکم اور چرویلو کا عہدہ بھی انہیں بخش دیا، جو ریاستی دور کے اختتام تک فرہاد کے خاندان میں رہا۔ رئیس دور حکومت کی ایک اہم خصوصیات یہ تھی کہ رئیس حکمرانوں نے چترال کے طول و عرض میں حکومت کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو اس وقت کے حالات کے مد نظر بہترین نظام تھا۔ رعایا کے مختلف طبقوں میں ملک کے دفاع اور دیگر ضروریات کے فرائض ایک منظم و قابل عمل طریقے سے تقسیم کیے کہ محدود آمدن، مشکل جغرافیائی و اقتصادی حالات کے باوجود یہ چھوٹی سی قوم ایک وسیع علاقے کا حملہ آوروں کے خلاف حفاظت بھی کر سکتی تھی اور انتظام حکومت بھی خوش اسلوبی کے ساتھ چلا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایسا معاشرتی نظام اور تہذیب یہاں قائم کی جس کی بدولت چترال، قراقرم اور ہندوکش کے وادیوں میں جتنے چھوٹے بڑے ملک تھے ان سب کے تہذیب و تمدن کا مرکز بنا۔ رئیس حکمران فارسی لکھتے اور پڑھتے تھے اور ان کے دور میں پہلی بار فارسی زبان سرکاری طور پر استعمال ہونے لگی۔ اہم احکامات اور سندات فارسی میں لکھے جاتے تھے۔ رئیس خاندان کے 10 حکمران گزرے ہیں۔ شاہ نادر رئیس 21 سال چترال پر حکومت کی، یعنی 1320 سے 1341 تک۔ اس کے بعد جان رئیس 1341 تا 1356 تک، خان رئیس 1356 تا 1420 تک اور شاہ کرم رئیس 1420 تا 1458 تک، شاہ نظام رئیس 1458 تا 1491 تک، شاہ اکبر رئیس 1491 تا 1520 تک، شاہ طاہر رئیس 1520 تا 1531 تک، شاہ ناصر رئیس 1531 تا 1574 تک اور شاہ محمود رئیس 1574 تا 1590 تک چترال پر حکومت، اور 1590 میں شاہ کٹور اول کے حملے کے وقت فرار ہو کر بدخشان چلا گیا اور 1630 میں دوبارہ چترال پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور 1660 تک چترال پر حکومت کی۔ اس کے بعد شاہ عبد القادر رئیس نے بھی چترال پر حکومت کی، لیکن اس کے متعلق تاریخ خاموش ہے، جو رئیس خاندان کا آخری حکمران تھا۔ کٹور دور کب اور کیسے شروع ہوا اور بابا ایوب کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کے 8ویں ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔